بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا کہ حضرت اقدس مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی کی ایک ویڈیو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، گردش کر رہی تھی کہ ایک بچہ ملا تو اس کو ہاتھ نہیں ملایا، اور اوپر سے ایک بیان بھی چلا دیا جس میں مولانا صاحب تکبر کی مذمت بیان کر رہے تھے کہ ایک تکبر قولی ہوتا ہے، زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور ایک تکبر مالی ہوتا ہے، مال کا تکبر ہوتا ہے، اور ایک تکبر علمی ہوتا ہے، علم کا تکبر ہوتا ہے، اور چوتھا تکبر جو ہوتا ہے وہ عملی ہوتا ہے۔ تو کسی نے کیا سے کیا کہا کہ مولانا صاحب نے سلام نہیں کیا، ہاتھ نہیں ملایا، اتنا بڑا تکبر اور اتنا بڑا عالم ہو کے اتنی بڑی بے پرواہی کر رہا ہے۔ ایک بچہ ہاتھ ملانے کے لیے آتا ہے تو اس کو مولانا صاحب منع کر دیتے ہیں کہ آپ سلام نہ ملائیں، ہاتھ نہ ملائیں، تو وہ بچہ دوسری سائڈ ہو گیا۔ تو ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، عوام کل انعام ہوا کرتی ہے، بات کی تہ تک نہیں جاتی، گہرائی تک نہیں جاتی، اوپر سے سنی سنائی باتوں پہ شوشے پھیلانا شروع کر دیتی ہے۔ تو ایک عالمی لیول کا بندہ ہو، عالمی شہرت یافتہ بندہ ہو، اگر ایک جگہ کے اوپر جاتا ہے، ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں۔ اب ملنے والے تو مختلف ہوتے ہیں، لیکن جس کو سلام کر رہے ہیں وہ ایک بندہ ہے۔ اب ہر ایک کو یہ سلام ملاتا ہے، ہر ایک کو ہاتھ ملاتا ہے، تو یہ سلام کرنے والا بندہ بھی آخر انسان ہے، وہ فرشتہ تو نہیں ہے، وہ تھک جاتا ہے اور طبیعت کے اندر بھی تھوڑی سستی آ جاتی ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انہیں مقام عطا فرمایا ہے، اور صرف پاکستان نہیں بلکہ طول و عرض کے مختلف ممالک کے لوگ انہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ان کے ٹور اور دورے وغیرہ بھی دوسرے ممالک میں ہوتے رہتے ہیں، وہاں کے لوگ بھی انہی کے بیان سے کافی متاثر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کی علمی اور عملی تبلیغ کے ذریعے سے کتنے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ جنید جمشید جیسے لوگوں کو اس نے اسلام کے اوپر چلایا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کرتا ہے، لیکن یہ وسیلہ تو بنے ہیں، سبب تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو بنایا ہے۔ تو جو موسیقی کی چھنچھار کے اندر رہا کرتا تھا، ارد گرد موسیقی گویا کہ بجتے تھے، اور گویا کہ ان کے اندر، لڑکیوں کے اندر مست ہو جاتا تھا، تو اس کو اللہ رب العزت نے اگر توفیق دی ہے تو اسی مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے توسط کے ذریعے سے ان کو اسلام کی طرف، تبلیغ کی طرف ان کی رغبت ہوئی ہے۔ تو عوام دیکھتی ہے ظاہری باتوں کو، ٹھیک ہے، کہ اس بندے نے فلاں کر دیا، کیوں کیا، وجوہات کو جاننا نہیں چاہتی۔ تو اگر طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہاتھ نہیں ملایا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، اور بعض لوگ معاذ اللہ اتنے گستاخانہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ ایک طرف وہ کسی عورت کو مل رہے ہوتے ہیں، مہک ملک یا کوئی اور ہوگی، تو دیکھتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ ٹھرکی ہے، معاذ اللہ، یہ عورتوں کا شوقین ہے، عورتوں کا عاشق ہے، اس طرح کی گستاخانہ الفاظ۔ بھائی ایک عالم دین ہے، اللہ نے جنہیں علم دیا، اگر ان سے چھوٹی بہت غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو متوجہ کرنا چاہیے، لیکن الفاظ تو مہذب استعمال کرنا چاہیے نا، لیکن عوام سمجھتی نہیں ہے۔ بعض علماء بھی ایسے ہوتے ہیں، یعنی بات کو سنتے ہیں اور کسی اور سے سن کر پھر اس کے اوپر جھاڑ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ میں نے جو تھمب نیل کے اوپر ٹائٹل لگایا ہے، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کیسے انتشار پھیلا دیا، برباد کر دیا، تکبر کیا، یہ ہوا فلاں ہوا، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی گویا کہ اصلاح کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں کہ میں کتنا اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر چل رہا ہوں، کتنا علم کے اوپر چل رہا ہوں، کتنی میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، کتنی نہیں پڑھ رہا۔ ہر بندے کو خود پتہ ہے، خود علم ہے، بجائے یہ کہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتا رہے۔ اگر دوسروں کے عیب ڈھونڈے تو ہزاروں عیب مل جاتے ہیں، اگر اپنے ڈھونڈنا شروع کر دے تو یقیناً یہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جو بندہ علماء کا گستاخ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اسے دنیا کے اندر بھی رسوائی دے دیتے ہیں، آخرت تو ویسے ہی برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علماء سے محبت کریں، اگر ان سے کچھ غلطی ہو جائے تو ان کو پیار کے ساتھ
محبت کے ساتھ متوجہ کرنا چاہیے، کم سے کم ان کے نام کو تو نہیں بگاڑنا چاہیے، ان کا نام احسن انداز سے، اچھے انداز سے لینا چاہیے، تاکہ کہیں عالم دین کی توہین کی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق نہ ہو جائے اور ہم دنیا آخرت میں تباہ نہ ہو جائیں۔ اب چونکہ انگریز کی یہی سازش ہے کہ عوام کو علماء سے دور کر دے جائے، علماء سے ان کا رشتہ ختم کر دے جائے، تاکہ دین سمجھانے والے علماء ہیں ان سے ان کے قریب ہی نہ جائیں، ان کو قرآن پھر کون پڑھائے گا، دین کون سمجھائے گا، اور گویا کہ تمام تر دینی احکامات انہیں کون سمجھائے گا۔ اس وجہ سے یہودیوں کی، قادیانیوں کی، دین دشمن کی، دین عناصر کی یہی سازش اور کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کا ربط علماء سے دور کر دے جائے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، ہم بصدق و دل ان کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مزید انہیں دنیا کے اندر قبولیت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔